ان کی کل چین جو تھی میرا خیال میں اتنی متحرک نہیں تھی، اتنی نیٹ ورکنگ ان کی مضبوط نہیں تھی، اور ان کا ڈیٹا لنک کامن نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو تمام معاملات ہوئے ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے، جو پائلٹ ڈیسیجن لے رہا تھا، اینڈ along ود آف کورس جیمنگ جو ہو رہی تھی، اس سے وہ چیز ہمیں ہمارے فائدے میں گئی، اور ہم نے اپنا میزائل جو ہے وہ جلدی سے لانچ کر سکے بیفور دے کوڈ یوز دیئر میٹیور۔ آج رافیل طیارے بنانے والی کمپنی جو ہے کس حالت میں ہے؟ دفاع کی دنیا میں رافیل کا مستقبل کیا بھارت نے داؤ پہ نہیں لگا دیا؟ بالکل جی، دیکھیں یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، اور اس میں جو جب ہتھیار استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو آرمز انڈسٹری ہے یہ بڑے کلوزلی سے دیکھ رہی ہوتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اسے۔ سو جو آرمز یہ، اور کافی ساری جنگیں کہا بھی جاتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی کی جنگ نہیں ہوتی، یہ انڈسٹری کی جنگ ہوتی ہے، جو یہ ویپنز بنا رہے ہیں، اور تو یہ ایک انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اور اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ جب یہ ایکچولی استعمال ہوا ہے تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ بہت سارے انالیسز ہوئے ہیں اس کے اوپر، اور اب ہوتے رہیں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ ایک بڑا یونیک قسم کا مارکا تھا دو تین ایسپیکٹ سے۔ ایک تو اس میں بہت زیادہ جہاز استعمال ہوئے، بہت ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، اور پھر دو دشمن جو کہ کنٹیگوس بارڈر والے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے ہی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے مارا اور ضرب لگائی، اور کچھ نقصان کسی نے زیادہ کیا اور کسی نے کم کیا، اور بہت ساری ٹیکنالوجیز جس میں رافیل تھا، S-400 تھا، اسرائیل کے ڈرونز تھے جو دنیا کے بہترین ڈرون سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہ ڈرونز ہیں جو آذربائیجان اور آرمینیا کی وار میں گیم چینجرز تھے۔ ہیرون، انہوں نے آذربائیجانیز نے یہ آرمینیا کے خلاف استعمال کیے، اور ان کی ایئر ڈیفنس کو تہس نہس کر دیا، اور الٹیمیٹلی جنگ جیتی۔ آج بھی اگر اس جنگ کا انالیسس کریں تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ ڈرون کا جو افیکٹو استعمال تھا اس کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی۔ اور اسی طرح S-400 دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس سائنس میں آتا ہے، جو دنیا کے کم از کم 8-9 ممالک لے چکے ہیں۔ ٹرکی نے جب یہ لیا تھا تو امریکہ نے ان پہ ریسٹرکشن لگائیں کہ اگر آپ یہ ڈیفنس کا سسٹم لیں گے تو ہم آپ کو F-35 کے پروگرام سے باہر کر دیں گے۔ تو وہ پروگرام سے باہر ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ سسٹم ضرور لیا۔ سو یہ اتنا افیکٹو سسٹم ہے۔ اور رافیل، یعنی جس ایئر ڈیفنس سسٹم سے امریکہ جیسا ملک بھی خوفزدہ تھا، پاکستان نے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپنے GF-17 سے تباہ کر دیا۔ بالکل جی ایسا ہی ہوا۔ اور انڈسٹری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں رافیل کی جو ہے داسو، جو اس کے بنانے والے ہیں کمپنی، فرینچ کمپنی جو ہے، ڈیفینیٹلی وہ افیکٹ ہوئی ہے، اس کے شیئرز نیچے گئے ہیں۔ کریش نہیں ہوئے بٹ بہت نیچے گئے ہیں شیئرز۔ اسی طرح S-400 کی جو کمپنی ہے رشین، اس کو افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوگا اس سے۔ اور سملرلی یہ جو ڈرونز ہیں اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ اب اور کیا آپشنز ہیں ادر دین اسرائیلی ڈرونز، جس میں ٹرکی آتا ہے، ایران ہے، اور بھی بڑی کنٹریز ہیں جو کہ بڑے ماڈرن ڈرونز بنا رہی ہیں۔ تو میرا خیال میں ڈیفینیٹلی انڈسٹریل وار ہے یہ۔ اس میں جو بنانے والے OEMs ہیں ان کو ضرور ایک دھچکا ملا ہوگا۔ اسرائیل کو کتنا بڑا دھچکا ہے؟ اسرائیل کے جو ڈرونز ہیں وہ اس میں استعمال ہوئے، اور اسرائیل کا کہا جا رہا ہے کہ کچھ شاید ایڈوائزرز بھی، جنرل ہارون اسلم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ان کے ایڈوائزرز بھی ان کو بہت سی جو ہیں وہ ایڈوائسز دے رہے تھے، لیکن اسرائیل کے ڈرونز اوپر میڈ ان اسرائیل لکھا ہوا ہے، اس کے ڈرون مار گرائے، اس کی بہت سی ٹیکنالوجی کو پاکستان نے اس جنگ میں مارا۔ اسرائیل کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ دیکھیں جی ڈیفینیٹلی وہی میں نے آپ کو کہا کہ اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہوگا، اور مجھے کوئی اس میں سرپرائز نہیں ہوگا کہ نہ صرف وہ ایڈوائز کر رہے تھے بلکہ ہو سکتا ہے وہ اڑا بھی رہے ہوں ان ڈرونز کو انڈیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ ان کو اپنی عزت پیاری تھی شاید کہ کم از کم جس طرح رافیل گر گیا تو ڈرونز کے ساتھ وہ اشر نہ ہو۔ لیکن ڈرونز کا دیکھیں، جب یہ ڈرونز اتنی تعداد میں آتے ہیں تو اس میں ان کو جتنا ہم نے مارا تو انہوں نے بھی تھوڑا بہت ڈیمیج ضرور کیا، کیونکہ کوئی بھی اس وقت ملک، آپ امریکہ کو لے لیں، ایون اسرائیل کو لے لیں جدھر کہ آئرن ڈوم بنا ہوا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ امپریگنیبل ہے، اسٹل ادھر سے جو ہے نا وہ راکٹس گزر جاتے ہیں اور ایک دو میزائل گزر جاتے ہیں۔ تو میرا خیال میں اس وقت دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، اور اسپیشلی جس طرح کے بڑے ایریاز ہیں، جس طرح ہمارا ایریا بڑا ہے، ہم سے بڑا انڈیا ہے اور امریکہ وغیرہ، رشیا،
کہ جو کہہ سکے کہ اس کا جو ڈیفینس ہے وہ امپریگنیبل ہے یا امپینیٹریبل ہے، تو وہ پینیٹریٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. اور اس میں اسپیشلی جب کئی 100 کی تعداد سے اگر ڈرونز آ رہے ہوں، جسے سوارمنگ ٹیکٹکس کہتے ہیں، وہ آپ کے ایئر ڈیفینس کو سیچوریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایئر ڈیفینس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. مگر اوور آل اگر دیکھا جائے تو اگر ہم نے 80-85 ڈرون مارے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور جس طرح کے وہ سوفسٹیکیٹڈ ڈرونز تھے، دنیا کی بیشتر ممالک ایسے ہیں کہ جو اس کو پک بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اس طرح کے اسپیشلائزڈ ریڈارز تھے جنہوں نے ان کو پک کیا، کیونکہ اس کا کراس سیکشن بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ بڑی کم ہوتی ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ وہ ریڈارز ایسے موجود ہیں جو ڈرونز کو پک کر سکتے ہیں، جو ہائپرسونک میزائلز کو پک کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے خلاف پھر ایکشنز لے سکتے ہیں اور ان کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. اسرائیل نے جو ڈرون بھارت کے ذریعے بھجوائے وہ تو انٹرسیپٹ بھی ہوئے اور ان کو 85 سے زیادہ کو ناکارہ بنایا گیا. ہم نے جو ڈرونز انڈیا بھیجے وہ ڈرونز جو ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ بہت لیتھل تھے، اور وہ گجرات میں نریندر مودی کے گھر اور وہاں کی جو نئی دہلی میں ان کے اہم انسٹالیشنز تک پہنچ چکے تھے. ہمارے جو ڈرونز ہیں وہ جب اسرائیلی ڈرونز کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ کتنے زیادہ لیتھل تھے؟ دیکھیں جی، میں اس والے کمپیریزن میں تھوڑا سا کوشش ہوں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ دونوں طرف سے ڈرونز کو نے نقصان بھی پہنچایا اور ان کو بھی نقصان ہوا. لیکن دونوں طرف شاید یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے ڈرونز کو روک سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جب ڈرونز اتنی تعداد میں آئیں گے تو وہ کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں. اب جب آپ اس کی بات کرتے ہیں اور اس طرح لیئرز آف ڈیفینس آپ کرنا شروع کرتے ہیں آل اکراس دا کنٹری، فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ ایسٹ ٹو ویسٹ، دین اٹ ہیز اے کاسٹ. اور کیا وہ کاسٹ جو ہے وہ اتنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو برداشت کر لیں اور اس آئرن ڈوم ٹائپ فیسلٹی بنائیں؟ دیکھیں، ابھی جو ہمارا ڈیفینس ہے وہ ون آف دا موسٹ ماڈرن ایئر ڈیفینسز میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے دنیا کے. ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے جو ہم نے دکھائی بھی، اور جس طرح سے ہم نے ایک بہت ماڈرن ایئر فورس کو نقصان پہنچایا. تو میرا خیال میں گریجولی ہم کچھ گیپس ایسے ہیں جن کو فل کرتے رہیں گے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس جو کیپیبلٹی ہے اس میں ایئر فورس نے ہمیشہ، فضائیہ نے کوشش کی ہے کہ ڈو مور ود لیس. اور ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ جتنی متحرک ہو کے ہم دشمن کو میکسیمم نقصان پہنچا سکیں اور کنٹرول آف ایئر حاصل کر سکیں، وہ ہم نے ہمیشہ حاصل کیا ہے. اور اس میں جب کنٹرول آف ایئر ہوتا ہے تو اس میں آپ اچھے طریقے سے اپنے ایریل پلیٹ فارمز آپریٹ کر سکتے ہیں، اور دشمن کی اتنی انٹرفیرنس ہوتی نہیں، جو آپ نے پہلے دن ہی دیکھا کہ ہم نے وہ کنٹرول کافی حد تک حاصل کر لیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد رافیل اور اپنے ہائی ویلیو جتنے جہاز تھے وہ پیچھے لے گئے تھے. تو آپ کو بیسیکلی وہ ایک کوریڈور مل جاتا ہے، اس میں آپ اچھے اور افیکٹو طریقے سے باقی آپریشنز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ PL-15 جو J-10C میں ہم نے یوز کیا، شاید امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علم میں نہیں تھا کہ ہمارے پاس زیادہ رینج کے میزائل آ چکے ہیں، اور اس نے رافیل اس ڈسٹنس پہ رکھے ہوئے تھے، شاید یہ ذہن میں رکھ کے کہ اس کے پاس اتنی میزائل رینج پاکستان کے پاس ہے نہیں، لیکن اس کو سرپرائز ملا. کیا واقعی چین نے ایسے میزائل پاکستان کو دے دیے تھے جو دنیا کو معلوم نہیں تھا لیکن وہ زیادہ لانگ رینج تھے؟